بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ نصیحت چینل کے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی 7ویں قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس قسط میں ہم آپ کو عالم جنات کے بارے میں ہونے والے معجزات کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک جن میرا تابع ہو گیا تھا، وہ آئندہ کی خبریں مجھے دیا کرتا تھا اور میں لوگوں کو وہ خبریں بتا کر نذرانے وصول کیا کرتا تھا۔ ایک بار اس جن نے مجھے آ کر جگایا اور کہا کہ اٹھ اور ہوش میں آ، اگر تجھ میں کچھ شعور ہے تو چل اور بنی ہاشم کے سردار کے دربار میں حاضر ہو کر ان کا دیدار کر، جو لوی بن غالب کی اولاد میں پیغمبر ہو کر تشریف لائے ہیں۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلسل 3 راتیں ایسی گزریں کہ میرا یہ جن مجھے نیند سے جگا جگا کر برابر یہی کہتا رہتا، یہاں تک کہ میرے دل میں اسلام کی الفت اور محبت پیدا ہو گئی اور میں اپنے گھر سے روانہ ہو کر مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کس سبب سے تم یہاں آئے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ کہا ہے، پہلے آپ اس کو سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو۔ چنانچہ میں نے اپنا قصیدہ بائیہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں نظم کیا تھا پڑھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ اس قصیدہ کا آخری شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی آپ اس دن میرے شفیع بن جائیے جس دن آپ کے سوا سواد بن قارب کی نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا نہ کوئی نفع پہنچانے والا۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت فرمایا ہے۔ ابن سعد نے جعد بن قیس مرادی سے روایت کی ہے کہ ہم 4 آدمی حج کا ارادہ کر کے اپنے وطن سے روانہ ہوئے۔ یمن کے ایک جنگل میں ہم لوگ چل رہے تھے کہ ناگہاں اشعار پڑھنے کی آواز آئی۔ ہم نے ان اشعار کو غور سے سنا تو ان کا مضمون یہ تھا کہ اے سوارو، جب تم لوگ زمزم اور حتیم پر پہنچو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہمارا سلام عرض کر دینا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ہمارا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے فرما بردار ہیں، کیونکہ حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام نے ہم لوگوں کو اس بات کی وصیت فرمائی تھی۔ یقیناً یہ یمن کے جنگل میں رہنے والے جنوں کی آواز تھی۔ خطیب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے کہ بالکل ہی اچانک ایک بہت بڑے کالے سانپ نے آپ کی طرف رخ کیا۔ لوگوں نے اس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس آنے دو۔ جب یہ آپ کے پاس پہنچا تو اپنا سر آپ کے کانوں کے پاس کر دیا، پھر آپ نے اس سانپ کے منہ کے قریب اپنا منہ کر کے چپکے چپکے کچھ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اسی جگہ یک بارگی وہ سانپ اس طرح غائب ہو گیا کہ گویا زمین اس کو نگل گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سانپ کو اپنے کانوں تک پہنچنے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم لوگ ڈر گئے کہ کہیں یہ سانپ آپ کو کاٹ نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سانپ نہیں تھا بلکہ جنوں کی جماعت کا بھیجا ہوا ایک جن تھا۔ فلاں سورہ میں کچھ آیتیں یہ بھول گیا، ان آیتوں کو دریافت کرنے کے لیے جنوں نے اس کو میرے پاس بھیجا تھا۔ میں نے اس کو وہ آیتیں بتا دیں اور وہ ان کو یاد کرتا ہوا چلا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔